TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک بھر کے سیاستدان مختلف علاقوں میں اپنی اپنی انتخابی مہم پر نکلے ہوئے ہیں اور عوام کو اپنی خدمات اور آئندہ کے لیے بڑے بڑے وعدے کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مہم جاری ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک بھر کے سیاستدان مختلف علاقوں میں اپنی اپنی انتخابی مہم پر نکلے ہوئے ہیں اور عوام کو اپنی خدمات اور آئندہ کے لیے بڑے بڑے وعدے کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مہم کے دوران جسٹن ٹروڈو آنٹیریو، اوٹول اوٹاوا اور جگمیت سنگھ کیوبیک کے دورے پر ہیں۔ الیکشن مہم میں زیادہ تر زور ملک میں جاری کورونا وبا کے خاتمے اور مشکل معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے منصوبوں اور پلانوں پر ہے۔ جو پارٹی ملک کے لیے زیادہ بہتر پلان دے گی، عوام اسی کو منتخب کر سکتے ہیں۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو کو اپنی حکومت کی رہائش کو سستی بنانے اور معیشت کو سنبھالنے کی کوششوں کے لیے وسیع پیمانے پر سامنا کرنا پڑا، جو انتخابی کال سے قبل ہی معاہدہ کر چکا تھا۔ سستی رہائش پہلے ہی بڑی جماعتوں کے درمیان ایک اہم انتخابی نقطہ نظر کے طور پر ابھری ہے اور منگل کو معیشت کے ساتھ ساتھ سستی رہائش بھی انتخابی مہم کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ شماریات کینیڈا نے رپورٹ کیا کہ اپریل اور جون کے درمیان معیشت 1.1% کی سالانہ شرح پر سکڑ گئی ہے۔ سال کی دوسری سہ ماہی کے اختتام پر جون میں فائدہ اٹھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ معیشت جولائی میں سکڑ گئی ہے اور فروری 2020 میں وبائی مرض سے پہلے نظر آنے والی سطحوں سے تقریباً 2% کم معاشی سرگرمی کو چھوڑا ہے۔ اوٹاوا میں تقریر کرتے ہوئے اوٹول نے کہا کہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ملک لبرلز کے دور حکومت میں کساد بازاری کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اخراجات میں کہاں کمی ہوگی، اس کے بارے میں اوٹول نے کہا کہ وہ بالکل کم نہیں کریں گے۔ ہم معیشت کو ترقی دیں گے تاکہ ہم بغیر کسی کٹوتی کے ذمہ دارانہ اور منصفانہ انداز میں توازن قائم کر سکیں۔ گرین لیڈر انامی پال نے خوراک کی درآمد میں 1/3 کمی کرنے اور ان کی جگہ مزید گھریلو پیداوار لانے کی تجویز پیش کی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیہی معیشتوں میں مدد ملے گی اور خوراک کی حفاظت بہتر ہوگی۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ کنزرویٹو اور نیو ڈیموکریٹس انتخابی مہم کے دوسرے نصف حصے میں آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ لبرلز کی حمایت کم ہوئی ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کی جانب سے شہریوں کے لیے کورونا سرٹیفکیٹ کی پابندی عائد کیے جانے کے بعد شہری حلقوں سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا سرٹیفکیٹ کے معاملے پر حکومت کو عوامی حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کی جانب سے شہریوں کے لیے کورونا سرٹیفکیٹ کی پابندی عائد کیے جانے کے بعد شہری حلقوں سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس قانون کے خلاف اور ویکسین لگوانے کی پابندی عائد کیے جانے کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ ویکسین اور سرٹیفکیٹ مخالف گروپ نے اس سلسلے میں کوئنز پارک کے باہر ایک مظاہرہ کیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے زبردستی ویکسین لگوانے اور سرٹیفکیٹ سسٹم کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈگ فورڈ نے کہا کہ ان کی کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے منصوبوں میں تبدیلی کی جائے اور اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پروگرام کب شروع کیا جائے گا۔ ڈگ فورڈ حکومت سے توقع کی جا رہی تھی کہ اس ہفتے آنٹیریو میں قائم ویکسین سرٹیفکیٹ سسٹم کا آغاز کیا جائے گا، تاہم ڈگ فورڈ کی کابینہ نے مجوزہ نظام پر غور کرنے کے لیے پیر کی رات تقریباً 2 گھنٹے ملاقات کی اور اسے منظور نہیں کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ فورڈ خاص طور پر کابینہ کے سامنے پیش کیے جانے سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ سسٹم پر مزید کام کیا جائے۔ چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر کیرن مور نے آج سپہر صحافیوں سے بات کرنا تھی، لیکن وزارت صحت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ نیوز کانفرنس کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سسٹم پر حکومت کے جاری کام کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آنٹیریو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سسٹم کے ڈیجیٹل نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ برٹش کولمبیا میں متعارف کرایا گیا ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,03,018 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,962 ہو گئی۔ ملک بھر میں 14,43,808 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,66,206 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,516 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,89,914 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,288 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,54,245 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,383 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,66,853 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,818 ہے۔ طالبان رہنما امیر خان متقی نے کہا ہے کہ پنجشیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے گئے، تاہم مذاکرات میں تاحال پیش رفت نہ ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ طالبان رہنما امیر خان متقی نے کہا ہے کہ پنجشیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے گئے، تاہم مذاکرات میں تاحال پیش رفت نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ پنجشیر میں مزاحمتی محاذ کے افراد لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک بیان میں امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ طالبان پنجشیر معاملے کو اب بھی پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجشیر اب طالبان جنگجوؤں کے محاصرے میں ہے۔ امریکی انخلا کے بعد طالبان کی عملداری میں کابل ایئرپورٹ پر پہلے جہاز کی لینڈنگ ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایئرپورٹ آپریشن کی بحالی پر بات چیت کے لیے قطر ایئر لائنز کا طیارہ تکنیکی ٹیم کو لے کر بدھ کی صبح کابل ایئرپورٹ پہنچا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ مہم المیہ اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی۔ مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لیے طالبان کو مشروط مدد کی پیشکش کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ مہم المیہ اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی۔ مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے چائنا نیوز سروس کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان شراکت داری پر مبنی حکومت قائم کرتے ہیں اور دہشت گرد جماعتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں افغانستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور مدد کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ وین بن نے طالبان پر دہشت جماعتوں سے رابطے منقطع کرنے پر ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسی حکومت کو خوش آمدید کہیں گے جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ چین کو امید ہے کہ طالبان افغانستان میں تمام فریق افغان عوام کی خواہشات اور عالمی برادری کی توقعات کا احترام کریں گے اور سب کے لیے قابل قبول معتدل پالیسیاں بنائیں گے۔ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے حوالے سے چینی ترجمان نے مزید کہا کہ حکومت کے اعلان کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ حکومت کے خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ قطر میں موجود طالبان کے مذاکراتی وفد کے سربراہ شیر عباس ستکزئی نے کہا ہے کہ آئندہ 3 روز میں حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا جس میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ مہم المیہ اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی۔ مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی روسی صدر مغربی ممالک پر تنقید کر چکے ہیں کہ وہ غیر مغربی ممالک پر اپنی اقدار مسلط کرتے ہیں۔ وہ امریکہ کی افغانستان میں پالیسی کو مسلسل نشانہ بناتے رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے نوجوانوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 20 سالوں میں امریکی فوج نے اپنی اقدار جنگ زدہ ملک پر لاگو کرنے کی کوشش کی جس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 20 سالہ جنگ کا نتیجہ افغانستان میں رہنے والوں اور امریکہ کے لیے صرف المیوں اور نقصانات کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ باہر سے کچھ بھی مسلط کرنا ناممکن ہے۔ امریکی وزیر دفاع ریٹائرڈ جنرل لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، اب سفارتی مشن پر کام ہو رہا ہے۔ امریکہ کی اعلیٰ عسکری قیادت نے کہا ہے کہ ممکن ہے داعش کے خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,39,559 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,28,57,937 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,92,82,805 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات
45,45,444 ہو گئیں، جبکہ 19,60,74,195 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,59,927 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,03,30,712 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,39,559 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,28,57,937 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,81,228 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,08,04,215 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 1,84,014 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 59,37,333 ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,32,742 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 68,25,074 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 57,000 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 64,12,277 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,08,393 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 50,25,233 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 50ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,552 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,44,634 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔